حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان کے پاس کہیں سے گوشت آیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کا وہ حصہ بڑا پسند تھا، اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس گوشت کے حصے کو رکھ لیتی ہوں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر میں تشریف لائیں گے تو یہ میں ان کو پکا کر پیش کروں۔ چنانچہ اس گوشت کے اس حصے کو ایک مقام مخصوص میں رکھ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں، آپ کے گھر میں ایک سائل آتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ اللہ کے لیے کچھ عطا کیا جائے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں مزید برکتوں کو نازل فرمائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خادمہ سے یہ کہلوایا کہ انہیں جا کر یہ بات ذکر کریں کہ اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے۔ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اس وقت گھر میں موجود کچھ نہیں ہے جو آپ کے سپرد کیا جائے، جو اس وقت خرچ کیا جائے، اس لیے آپ جو ہے فی الحال تشریف لے جائیں۔ چنانچہ سائل غریب فقیر مسکین جو طلب کرنے کے لیے آیا تھا وہ واپس چلا گیا، اور اس کے بعد جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس وقت گھر میں کچھ کھانے کو موجود ہے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات ذکر فرمائی کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ہم نے گوشت رکھا ہے، چنانچہ وہ پکا کر آپ کو پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اپنے خادمہ کو کہا اور خود بھی ان کے ساتھ جو ہے کام کروانے لگیں، اور جس وقت گوشت طلب کرنے کے لیے، گویا گوشت اٹھانے کے لیے جس وقت اس مقام مخصوص میں، اس طاق میں، اس الماری میں پہنچیں، تو جس وقت اس کا دروازہ کھولا گیا اور دیکھا کہ گوشت جو ہے اس وقت پتھر کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ حالانکہ تھوڑی دیر پہلے اسے گوشت کی صورت میں رکھا گیا تھا، لیکن جس وقت اب اس کو اٹھایا تو وہ ایک ہارڈ چیز بن چکی تھی اور پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ اور یہ معاملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہوئے اور مکمل واقعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا۔ چنانچہ انہوں نے ذکر کیا کہ میرے پاس بہت سارا گوشت آیا تھا، اس میں سے یہ حصہ میں نے آپ کے لیے رکھ دیا تھا، اور باقی تمام تر حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نے خرچ کر دیا تھا۔ لیکن جس وقت یہ حصہ رکھا گیا تھا تو اس وقت بھی ایک سائل آیا تھا، لیکن ہم نے اسے برکت کی دعا دی اور یہ اس کے سپرد نہیں کیا، اور یہ آپ کے لیے ہم نے رکھ لیا اور اس کو ہم نے باقی چھوڑ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام سلمہ، جو خرچ کیا گیا تھا وہ باقی ہے، جو گھر میں رکھا گیا تھا وہ باقی نہیں رہا۔ اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ انسان جو ہے دنیا کے اندر جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے گا، در حقیقت وہ باقی ہے، اور جو سنبھال کے رکھتا ہے بینک بیلنس بنانے کی صورت میں، پراپرٹی کی صورت میں، گھر بار کی صورت میں، کسی بھی صورت میں ہو اور کسی بھی جنس میں ہو، وہ باقی نہیں ہے۔ جو خرچ کیا جاتا ہے وہ باقی ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا ایک خدشہ، ایک اندیشہ، ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے، آخرکار اس گوشت کو اس پتھر کی صورت میں کیوں تبدیل کیا گیا؟ حالانکہ اس سے تو پہلے بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا، تو پھر یہ معاملہ ان کے ساتھ کیوں ہوا؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کرتے اور سنبھال کر رکھتے ہیں، در حقیقت اس چیز کو حق تعالی شانہ انسان کے لیے غیر مفید بنا دیتے ہیں، لیکن اس کے غیر مفید ہونے کے لیے ایک اس کی ظاہری صورت ہوتی ہے، ایک اس کی باطنی صورت ہوتی ہے۔ باطنی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان بعد میں جب وہ غرباء، فقراء اور مساکین کے اوپر خرچ نہیں کر رہا ہوتا اور صرف جمع کرنے کا اس کے اندر ذوق اور شوق ہو، تو در حقیقت اس چیز کے کھانے سے اس کی صحت کو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، اور اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہوتا جائے گا۔ ظاہری صورت میں انسان کے لیے اس کا غیر مفید ہونا یہ ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوتا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ظاہر ہو گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہو گیا، اور اسی طریقے سے اولیاء اللہ کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ صحابہ و تابعین اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے سامنے انسان کی جو باطنی صورت ہے، چیز کی جو باطنی صورت ہے، وہ بھی کبھی ظاہری صورت میں منکشف ہو جاتی ہے۔
تو ایک چیز تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم صاحب وسعت ہوں، صاحب استطاعت ہوں، تو بھی ہم غرباء و فقراء کے اوپر خرچ نہیں کریں گے، تو اس چیز کو جو ہم روک رہے ہیں اور جمع کرنے کا ذوق اور شوق رکھتے ہیں، غرباء و فقراء کا ہم حق ادا نہیں کر رہے ہوتے، تو ایسی صورت کے اندر اس چیز کے جو فوائد ہیں، اس چیز کی جو برکتیں ہیں، وہ حق تعالی شانہ اس چیز کے اندر سے ختم فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ حق تعالی شانہ کے معاملات اور ہوتے ہیں، ایک عام آدمی کے ساتھ اللہ رب العزت کے معاملات اور ہوتے ہیں۔ ایک آدمی جس وقت گناہ کے قریب جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ اسی وقت حق تعالی شانہ اس کو تنبیہ فرما دیں۔ عام آدمی کے حق میں عام طور پر حق تعالی شانہ کا قانون یہ چل رہا ہوتا ہے کہ حق تعالی شانہ اس کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں، اور اس کو حتیٰ کہ وہ توبہ کر لے یا توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ لیکن جس وقت اللہ رب العزت کا کوئی خاص بندہ، خاص الخاص بندہ کسی ایسی چیز کی طرف رخ کرتا ہے جو ناپسندیدہ رخ ہے، ناپسندیدہ راہ ہے، حق تعالی شانہ اس کی اسی ٹائم پکڑ فرماتے ہیں، اس کا اسی ٹائم مواخذہ فرماتے ہیں، اور اسی وقت اس کو تنبیہ فرما دیتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کے پیارے لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ گناہ کریں تو حق تعالی شانہ کہ ہاں وہ ڈبل شمار ہوتا ہے، اور اگر وہ نیکی کریں تو حق تعالی شانہ کہ ہاں وہ بھی ڈبل شمار ہوتی ہے۔ بہرحال اس حدیث مبارکہ کے اندر اور اس واقعے کے اندر ہمارے لیے ایک سب سے بڑا جو درس ہے، سبق ہے، لیسن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم حق تعالی شانہ کے دربار میں جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ وسلم، موت سے بڑی کراہت ہے، موت سے بڑی نفرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرو۔ وہ چند ہفتوں کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر یہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب موت کا بہت اشتیاق ہے، حق تعالی شانہ سے ملاقات کے ہم مشتاق ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ اس عرصے میں تم بہت زیادہ مال اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کر چکے ہو، اور انسان کا مال جہاں ہوتا ہے وہیں اس کا دل اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ ہم مسلمانوں کا دل بھی شاید آج دنیا میں اٹکا ہوا ہے، اس لیے موت سے بڑی کراہت ہے، موت سے بڑی نفرت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے، جس وقت تو مجھ سے ملاقات کا مشتاق ہوگا، میں آپ سے ملاقات کا مشتاق ہوں گا، میں تم سے ملاقات کا مشتاق ہوں گا۔